الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم القرآن کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے اور اصطلاحات قرآنیہ کے متعلق ہم سن رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بعض الفاظ کسی خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ ان کے دوسرے معنی کیے جائیں تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے۔ ایمان، اسی طرح اسلام، تقوی، اس کے متعلق ہم کلاس کر چکے ہیں، اور علم القرآن کی اصطلاحات قرآنیہ کی کلاس میں آج ہمارا موضوع ہے کفر۔ دیکھنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کلاس کے بعد جو ہے جب آپ موضوع کو سمجھ جائیں تو اپنے الفاظ کے اندر اس کے نوٹس بنائیں اور پوائنٹ تحریر کر لیں تاکہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آج کا موضوع کفر ہے۔ کفر کے معنی چھپانا اور مٹانا۔ کفر کے معنی چھپانا اور مٹانا ہے، اس لیے جرم کی شرعی سزا کو کفارہ کہا جائے کہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی گناہ کر لیا جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور کفر کے معنی مٹانا، کفارہ بھی اسی سے بنا ہے کہ جب کوئی گناہ کر لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں تو وہ گناہ کو کفارہ مٹا دیتا ہے۔ ایک دوا کا نام کافور ہے کہ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری تمام خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 31، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں اور تم کو اچھی جگہ میں داخل کریں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے کچھ یعنی چند معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کون سا؟ کفر کا لفظ۔ جیسے میں نے سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ سنایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تم کو اچھی جگہ میں داخل کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ چند معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ؟ کفر۔ کفر کے متعلق بات کر رہے ہیں نا۔ ناشکری کے معنی میں، ناشکری، انکار، اسلام سے نکل جانا، جس طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے
تو تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے۔ اس آیت میں یہ جو کفر کا لفظ آیا ناشکری کے معنی میں لیا گیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ یہاں کفر کے معنی ناشکری کے معنی میں لیا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ شعراء آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکرے تھے۔ ان آیات میں جو میں نے 3 آیات آپ کے سامنے رکھی، ان تینوں آیات میں کفر بمانے ناشکری ہے، کفر بمانے ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی۔ یہاں پہ شروع کے اندر میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، یہاں فَمَن يَكْفُرْ، یہ کفر کا لفظ جو آیا ہے یہاں پہ انکار کا معنی لیا جا رہا ہے۔ جو قرآن میں لفظ کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنی میں بھی لیا گیا اور انکار کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں یہاں پہ انکار کا معنی لیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ عنکبوت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا۔ یہاں بھی یکفر جو لفظ آیا، اس دن تمہارے بعض کا انکار کریں گے اور بعض پر لعنت کریں گے۔ اسی طرح ان تمام آیات میں کفر بمانا انکار، نہ کہ اسلام سے پھر جانا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کافرون کی آیت 1 اور 2 میں یہاں پہ بھی کافرون کا لفظ آیا ہے۔ کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، فرما دو کافرو میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتا۔ سورہ بقرہ کی آیت 258 فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، پس وہ کافر یعنی نمرود حیران رہ گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر لوگ ظالم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17، اس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ عیسیٰ بن مریم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 66، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ ان جیسی اور بہت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل، کفر جو ہے وہ ایمان
کا مقابل ہے جس کے معنی ہیں بے ایمان ہو جانا، اسلام سے نکل جانا۔ اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی، یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا کفر کی صدہا قسمیں ہوں، کفر کی بہت ساری قسمیں ہوں۔ خدا کا انکار کفر، اس کی توحید کا انکار یعنی شرک، یہ بھی کفر۔ اسی طرح فرشتے، دوزخ، جنت، حشر و نشر، نماز، روزہ، قرآن کی آیتیں، غرض یہ کہ ضروریات دین میں سے ہر ایک کا انکار کفر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف قسم کے کافروں کی تردید فرمائی گئی۔ اس کی بحث، شرک کی جو بحث ہے، انشاءاللہ شرک کا موضوع آئے گا اور ہم اس کے اندر شرک کے متعلق گفتگو کریں گے۔ کفر کی حقیقت، اس کو سمجھیں۔ بہت ساری چیزوں کا ماننا ایمان ہے نا، ہم نے سمجھایا تھا آپ کو، توحید، سابقہ انبیاء، سابقہ کتب، جنت، دوزخ، حشر نشر، ہے نا، ان تمام چیزوں کا ماننا کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن ان سب کا مدار صرف ایک چیز پر تھا، وہ کیا تھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ جس نے حضور علیہ السلام کو کما حقہ مان لیا، جس نے نبی کریم علیہ السلام کو کما حقہ مان لیا، اس نے سب کچھ مان لیا، تمام چیزوں پر اس کا ایمان آ گیا جب اس نے رسول کریم علیہ السلام کو مانا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر، جس نے یعنی نبی کریم علیہ السلام کا انکار، ان کی عظمت کا انکار، ان کی شان اعلیٰ کا انکار، یہی اصل کفر۔ باقی تمام اس کی شاخیں بنی۔ مثلا جو رب کی ذات یا صفات کا انکار کرتا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کا منکر ہے، کہ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ دو ہیں۔ اسی طرح نماز، روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، آپ نے بتایا نا، اور ان چیزوں کا اگر وہ انکار کرے گویا کہ اس نے رسول کریم علیہ السلام کا انکار کیا۔ اللہ کی ذات کا انکار کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں رب کا ایک ہونا بتایا، تو گویا اس نے رسول کریم علیہ السلام کا انکار کیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا نہیں یہ چیزیں فرض ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی ادنا توہین، یاد رکھیے رسول پاک علیہ السلام کی ادنا توہین، ان کی کسی شے کی توہین، قرآنی فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151، تو رسول کریم علیہ السلام کا انکار کریں یا ادنا سی بھی گستاخی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لے، یہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ان لوگوں کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم،
کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 161، نبی علیہ السلام کی شان میں ادنا بے ادبی کفر ہے۔ کیا فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں؟ اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی صرف کافروں کو دردناک عذاب ہے، اور صرف ایسے دردناک عذاب ہے، ایسا دردناک عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دے۔ لہذا پتہ چلا کہ صرف وہی کافر ہے جو رسول کریم علیہ السلام کو ایذا دے، اور جو حضور کی عظمت اور احترام، خدمت، اطاعت کرے وہ سچا مومن ہے۔ رب تبارک و تعالی نے سورہ انفال آیت نمبر 74 میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے رسول سے محبت کی ہے، بے ادبی سے بچے، خدمت کی، محبت کی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ سچے مسلمان ہیں۔ یہاں انصار اور مہاجرین دونوں کا ذکر ہے، ان کے لیے بخشش ہے، عزت کی روزی۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پر گفتگو فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 63، کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی، بلکہ جس اچھے کام میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت ہو، وہ کفر بن جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور جس برے کام میں حضور علیہ السلام کی اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ مسجد بنانا اچھا کام ہے نا، مسجد بنانا اچھا کام ہے، لیکن منافقین نے جب مسجد درار حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی تو قرآن نے اسے کفر قرار دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نا آیت نمبر 107 میں، مسجد درار بنانے والوں کے لیے اچھا کام تھا نا، لیکن رسول کی مخالفت میں تھا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔ دیکھیے، نماز توڑ دینا گناہ ہے، نماز کو توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، لیکن حضور کے بلانے پر نماز توڑنا گناہ نہیں ہوتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ رسول کا بلاوا قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر اونچی آواز کرنے اور حضور کی ادنا گستاخی کرنے کو قرآن مجید نے کفر قرار دیا، جس کی آیات ہم نے
جب ایمان کے موضوع کے اوپر سن رہے تھے وہاں پر آیات ہم نے اس موضوع پر سنی. شیطان کے پاس عبادات کافی تھیں، بہت ساری عبادتیں تھیں، وہ عبادت گزار بھی تھا، مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا سورہ صاد 76-77 آیات میں کیا کہا تھا اس نے؟ میں ان سے اچھا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا. اور رب نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تم مردود ہو گیا. وہ شیطان فوراً کافر ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ جادو کرنے سے پہلے عرض کیا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. سورہ اعراف آیت نمبر 25 آیت نمبر 65 ہے. عرض کیا کہ اے موسیٰ یا پہلے آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں. معمولی سی بات تھی، لیکن انہوں نے کہ یہ بڑے ہیں ادب کے طور پر کہ اگر یہ ہم سے پہلے یہ کام کریں، انہوں نے یہاں ادب کیا. اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک دن میں ایمان، کلیم اللہ کی صحابیت، تقوی، صبر، شہادت نصیب ہوئی. یہ ہے نبی کا ادب کرنے کی برکت. سورہ شعراء آیت نمبر 46. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی خود سجدے میں نہیں گرے بلکہ رب کی طرف سے گرائے گئے، ڈال دیے گئے. کافر کے دل میں حضور کا ادب آ جائے تو انشاءاللہ مومن ہو جائے گا. اگر نبی کا ادب اس کے دل میں آ جائے، اگر مومن کو بے ادبی کی بیماری ہو جائے تو اس کے ایمان چھوٹ جانے کا، ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی اصول مند تھے مگر بے ادب ہرگز نہ تھے. آخر بخش دیے گئے نا. قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا، لہذا اس کا خاتمہ خراب ہوا. نبی کا ادب یہ لازم اور ضروری ہے، اور نبی کی بے ادبی یہ کفر ہے. آج کا ہمارا موضوع کفر کے متعلق تھا. کفر کے معنی کیا بتائے تھے ہم نے؟ مٹانا اور ہاں. قرآن مجید میں لفظ کفر جو ہے وہ کئی معنوں میں آیا ہے. ناشکری کے معنی میں بھی آیا ہے اور انکار کے معنی میں بھی آیا ہے. ناشکری کے معنی میں جب آیا تو ہم نے ان کی آیات آپ کے سامنے رکھی، اور جب انکار کے معنی میں آیا تو ہم نے وہ آیات بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح ایمان بہت ساری چیزوں کے مان لینے کا نام ہے، اور ایمان کی حقیقت رسول پاک علیہ السلام کو ماننا ہے. وہ باقی تمام چیزیں ان کی شاخیں بن جائیں گی. اسی طرح انکار، ناشکری، کفر کے معنی یہی ہے. بہت ساری چیزوں کا انکار کفر بنتا ہے،
لیکن جس طرح ایمان کا جز بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کی حقیقت رسول پاک کی محبت اور ان کا ادب اور ان کی عظمت کو ماننا ہے، اسی طرح کفر کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن حقیقتاً کفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار اور ان کی بے ادبی ہے۔ جس نے ادنا سے ادنا بھی گستاخی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کری، گویا اس نے کفر عظیم کیا۔ رسول کا انکار تمام چیزوں کا انکار ہے۔ رسول نے بتایا اللہ ایک ہے، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو گویا وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہے۔ نماز کو جھٹلاتا ہے تو نماز بھی ہمیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ رمضان بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو شریعت کے احکام ہیں، اگر کسی بھی احکام کا انکار کرتا ہے گویا وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہے۔ یہ تو عبادات ہیں، قرآن مجید میں عبادات اور اطاعت تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی معمولی سی بے ادبی بھی پسند ہے۔ کہا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، بلند نہ کرو۔ آوازیں بلند کر دینا یہ شریعت کے احکام کا انکار تو نہیں ہے، نہیں ہے نا، شریعت کے احکام کا انکار تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ وہ تمام معاملات ایک طرف ہیں، لیکن یہ بات کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تم اپنی آواز کو اتنا بلند کرو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم کفر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ یعنی آواز کا بلند کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں، اور فرمایا کہ انسان اس سے برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو کفر کی اصل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہے، کفر کی اصل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہے۔ اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہم نے ابھی پیچھے آپ کے سامنے ان کا ترجمے کے ساتھ کچھ کی تلاوت اور کچھ کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جس سے بات بالکل واضح ہو گئی، اور یہ بات بین سی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم نہیں کرتا اس کا ایمان برباد کر دیا جائے، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں رسوا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے محبت کرنے والا رب ہے، اور رب جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنی محبوب چیزوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھے، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادبوں میں شامل ہو، تو پھر اللہ مالک سے دشمنی لینا ہے نا، یہ تو جو مالک سے ہی دشمنی مول لے لے تو پھر تو دنیا بھی اس کی برباد اور پھر آخرت بھی اس کی برباد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ سچا با ادب بن کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور ساری زندگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، آپ کے صحابہ کا ادب اور آپ کی اہل بیت کا ادب اور تمام اولیاء کا ادب کرنے والوں میں زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ